اس لیے فرماتے ہیں ہماری سارے انسانوں کو یہ دعوت ہے نبیوں والی، لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات پر یقین کر لو، اللہ کے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مان لو۔ جسے حکومتوں کارخانوں والے کہتے ہیں ہمارا کام کرو، ہم تمہیں تنخواہ دیں گے، نہ ان کے وعدے پر بھروسہ، نہ ان کی زندگی پر بھروسہ، اور وہ تو اپنے مال میں بخیل۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ کام دیا، اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات صمد ہے، یہی عزت والا مختصر اور یہاں کامیابی والا راستہ ہے۔ تو اس لیے اپنے اوقات کی خود بھی حفاظت کرنا اور اعمال کا اہتمام، اس لیے کوئی وقت ہمارے پاس فالتو نہ ہو اور کوئی وقت ہمارا ضائع نہ جائے۔ بھئی اجتماعی عمل ختم ہو گیا تو کیا کریں؟ انفرادی دعوت میں لگ جائیں۔ ماشاء اللہ، اللہ پوری دنیا سے لوگ یہاں لا رہے ہیں، اور آنے والوں کے دین اور دین کی محنت میں درجات مختلف ہیں، اور آپ بھی ایسے کوئی کچھ پرانا، کوئی زیادہ پرانا، کوئی بہت پرانا، تو ان سے مل کر ان پر محنت کرنا، دعوت کے ذریعے ان کے ایمان کے درجے کو اوپر بڑھانا، اعمال میں اشتغال میں آگے بڑھانا، نمازیں بنانے کی محنت میں لگانا، اور پھر آئندہ دوسروں کو دعوت دینے پر لگانا۔ بھئی رات یہ ہماری اپنے لیے ہے تو یہ بھی بڑی قیمتی ہے۔ رات تو اب اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، جس اللہ کی طرف بلایا، جس اللہ کے حکم ماننے میں کامیابی بتلاتے رہے، جس اللہ کی قدرت کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے اور رحمت کو چاہتے رہے، اب رات کو اس کے سامنے اٹھ کر بھئی اللہ سے مانگنا ہے۔ کہتے ہیں یہ سمجھدار والی دعا ہے۔ بے وقوفی والی دعا کیا ہے؟ بے وقوف والی دعا کہ وہ بزرگ کے پاس آئے، بڑے کہ جی میں دعا کر دو اللہ بچے دے دے۔ اب کچھ عرصے بعد آتا ہے بچہ تو ہوا نہیں، پھر دعا کراتا ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، پوچھتے ہیں بھئی شادی تمہاری ہو گئی؟ کہتے نہیں شادی تو نہیں ہوئی۔ تو یہ بے وقوف والی دعا ہے۔ اب دنیا کی محنت تو کی نہیں، نتیجہ مانگ رہے ہیں۔ اور سمجھدار کی دعا کیا ہے کہ دن بھر کی محنت اور تھکنا، اور جہاں تھک کر چور ہو جانا، اور پھر راتوں کو مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ ہماری یہ دعائیں لوگوں کی پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ، اور اس عالم کے ان وباؤں سے پاک ہونے کا ذریعہ، اور ذہنی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ بنے گی، حتیٰ کہ آسمانوں سے اترنے والی آفتیں اس سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنے گی، جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج تک دنیا زمین کے زلزلوں کو نہیں روک سکی، آج تک سمندروں کو بفرنے سے نہیں روک سکی، اور آج تک یہ بارشیں جو سرکش ہو کر برستی ہیں ان کو نہیں روک سکی، یا قحط کے زمانے میں بارشیں نہیں لا سکی، لیکن ایمان والوں کی دعاؤں سے، دین کی محنت کرنے والوں کی دعاؤں سے یہ سارے مسائل اللہ حل کر کے دکھلائیں گے۔ تو کیا خیال ہے بھائی راتوں کو دعاؤں کا اہتمام کریں گے؟ جیسے دن کا وقت ہمارا ایک ایک سانس قیمتی ہے، راتوں کے لمحات بھی قیمتی ہیں۔ سونا ہماری ایک ضرورت ہے، یہ میری اپنی ذاتی ضرورت ہے، اور میں سو گیا مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ ہی نے یہ حاجت رکھی ہے۔ رات کو اللہ ہی نے سونے کا حکم وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، گویا اس میں حکم ہے کہ کچھ سو جاؤ۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم تو ساری رات جاگیں گے، اور ایک صحابی نے اپنے سر کے بال کو لٹکایا کہ میں جھونکا آئے نیند کا تو فوراً جاگ جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ نیند ایک ضرورت ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، میں بھی سوتا ہوں اور تم بھی سو۔ تو یہ سونے میں جو وقت گزرا ہے، تو اب یہ وقت تو سونے میں چلا گیا، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کتنے کریم ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور پھر جا کے سویا۔ اللہ اس عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب دیں گے، اور جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو دوسری آدھی رات کا حصہ وہ بھی قیام تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اور بھائی جس نے تہجد پڑھی تو اس کی تہجد کو تو کیا کہنا۔ ہم اپنی اصلاح تربیت اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، اور اس جہاں پریشان دنیا اور ذہنی بیمار میں مبتلا اور وباؤں میں گھری ہوئی دنیا اور یہ سسکتی ہوئی انسانیت، اس کے لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو
مرتبہ ہمیں راتوں کو اٹھنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا۔ پھر یہ تہجد ہماری ایسی عادت اور ایسی لذت اس میں آ جائے کہ کبھی فوت نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہو، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہاں کہ انسانوں کے دن اللہ کے رخ کی طرف پھر جائیں، ہمارے خود دل جو ہیں گمراہی سے بچ جائیں، شیطان اور دجالی فتنوں سے بچ جائیں، اس لیے راتوں کو اٹھ کر مانگنا، اور جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں اس کا ماحول بنانا۔ کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے۔ اس میں اللہ سے استغفار اور معافی بھی مانگنا، اے اللہ جو وقت کا سرمایہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے ضائع کیا، اپنی جانوں پر نقصان ظلم کیا، اپنے جو ہے معاشرے پر اپنی نسلوں پر ظلم کیا، اور کافروں پر تو کب سے ہم ظلم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اے اللہ اس ظلم کو معاف فرما دے۔ اب اے اللہ اس سرمایہ زندگی کے وقت کو اپنے نبی کی محنت کے لیے لگانے والا بنا دے، جس سے ہماری بھی ایمانی ترقی ہو، ہماری قیمت بھی کائنات کے دلوں میں، کائنات کی نظروں میں اونچی ہو جائے، اور امت مسلمہ کے حال پر بھی رحم ہو، اور ان کافروں کو بھی ہدایت مل جائے۔ تو کریں گے دعائیں انشاءاللہ۔